السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركه الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولا تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اے میرے پیارے محبوب کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کافی اور وافی رہنے والا پیغمبر، رسول، خوشخبری سنانے والا، اللہ کی عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر دشمن میرے ڈر اور خوف سے درد کرتا ہے۔ وجعلت لي الأرض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا اور طہارت و پاکی کا ذریعہ بنا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جس جگہ سے میرے کسی بھی امتی کو نماز کا وقت آ جائے وہ بھی نماز پڑھا جائے۔ اور تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، میدان جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا، جیسے انبیاء کے لیے حلال ہے۔ چوتھی چیز وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے اس شفاعت کبریٰ کا حق دیا۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف آیا، مگر اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے عام رسول بنایا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمام انبیاء پہ فضیلت دی۔ انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا کہ اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دی۔ اور 7ویں چیز ایک روایت میں ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأُوتِیَ فِی النَّبِیُّونَ، میرے آنے کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔
تمہیں ملی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ فرمایا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے خواب میں مجھے پورے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی عطا کی۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً دی گئی، کسی اور کے حصے میں۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی بڑیائی اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے واسطے انگنت اولاد تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات جلیل۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بے پناہ اسلام کے احترامات لائق میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سلسلہ گفتگو چل رہا سی کہ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جڑا کہ پوری انسانیت دے واسطے امن و سلامتی کا پیغام لے کے آیا۔ آج دیش کے اندر میں دسنا ہے کہ وہ دین و اسلام اس ذات باقرار کے اختتام پذیر ہو جائے، جس ہستی نو کہ اللہ پاک نے شرف و کمال بخشیا کہ جس دین دا آغاز آدم علیہ السلام تو ہوا ہے، خدا اختتام نبی آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوا ہے۔ دوستوں، بہت ہی غور کیتا ہے، اگر کوئی ادنا نکمی چیز کسی اعلیٰ چیز نہ مل جائے تو وہ نکمی کا بھی مول اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کدی اور کیتا ہے مٹھائی بیچنے والے پہلے ڈھکے کے ڈبے اندر مٹھائی ہوتی سی، ہوں لوہے کے ٹین کے ڈبے آ گئے۔ اگر اس مٹھائی کی قیمت 700 روپیہ کلو ہے، 800 روپیہ کلو ہے، 500 روپیہ کلو ہے، ویسے لوہے کا ڈبا بیچن جاؤ گے تھوڑے کو میرا خیال ہے کوئی 20 روپیے کلو لے لے، کوئی 15 روپیے کلو لے لے۔ جدو یہ لوہے کا ڈبا ایک مٹھائی نال جڑ گیا ہے تو جیڑی قیمت مٹھائی دی ہے وہی قیمت لوہے دے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح میرے بھائی جیڑا کسی آلہ نہ جڑ جاتا ہے وہ بھی آلہ بن جاتا ہے۔ ایک سادہ جی مثال دے کے میں تمہیں سمجھاواں، پھر اپنی گفتگو کی شروع کراں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پرانے وقتاں دی بات ہے، غسل کرنے واسطے غسل خانے چ گئے۔ ادو ساڈے ورگے ٹیپ ٹاپ والے اور فلش سسٹم اور میرے دوستوں بہترین ٹائلاں اس قسم کا اہتمام نہیں سی۔ کچی مٹی دیا دیواراں ایک پردہ کر کے غسل کیتا جاتا ہے۔ ہوں تو مہنگی صابن لے آتے ہیں اسی غسل واسطے، مگر یاد رکھو جیڑی پاکیزگی اللہ نے مٹی وچ رکھی ہے کسی شے اگے جا کے مرض کرا۔ تو حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ
طہارت کرنے واسطے مٹی نو لیندے نے تے مٹی مل کے ہاتھ نال تے صاف کر کے پانی نال دھویا تے جدوں لگے وضو کرن تے اے اپنا ہاتھ اے منہ دے کول گیا ہے تے نک دے کول گیا ہے تے ہتھاں چوں بڑی خوشبو آئی. بڑے حیران ہوئے کہ میں ہاتھ تے مٹی نہ صاف کیتے تے خوشبو بڑی پیاری. پھر اس مٹی نو چوک کے سٹیا تے مٹی دے وچ بڑی خوشبو آئی. پھر زبان حال دے نال اس مٹی نال مخاطب ہوتے ہیں. بزرگاں دے ایک انداز نے سمجھان دے یہ کوئی حدیث نہیں جو یاد رکھا جی. یہ سمجھان دا ایک طریقہ ہے. مٹی نو مخاطب کر کے کہنے لگے گلے خوشبوئے در حمام روزے بیدو گفتم کہ مشکی یا ابھی. مٹی نو پوچھتے رہے کہ بول کے دس تم امبر ہے کستوری ہے گلاب ہے چمیلی ہے. زبان حال دے نال اللہ نے مٹی دے کولو جواب دلوایا ہے کہ گفتہ گلے من چیز بودم کہ گفتہ گلے من چیز بودم ولیکن مدت باقر نشستم. فارسی دا شیر کہنے لگی پوچھن والیا میں تے حقیر جی مٹی ہاں. کچھ وقت مینوں گلاب دے بوٹے نال کمرے وچ گزارن دا ملیا ہے. کچھ وقت گلاب دے بوٹے نال مینوں گزارن دا ملیا ہے تے اتنے ہی عرصے وچ جڑی خوشبو اللہ نے گلاب دی پیدا کیتی وہی خوشبو اللہ نے میری وچ کیتی. پتہ چلیا میری بات آ کہ جیڑا بندہ اپنا تعلق جوڑ لینا ہے نا اللہ دے نال تے جیڑا مقام پھر میرے دو شان اللہ دا ہے وہ تے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ دا شریک کوئی نہیں. پر ایک گل یاد رکھیا جے پھر اللہ نو اپنا اتنا نیڑے کر لیندے نے اتنا نیڑے کر لیندے نے انہوں اپنا بلی بنا لیندے نے اپنا دوست بنا لیندے نے اور پھر میرے دوست اس بلی کے اللہ ہاتھ بھی بن جاتے ہیں زبان بھی بن جاتے ہیں کان بھی بن جاتے ہیں کان بھی بن جاتے ہیں. یہ نئی اعتبار اے اللہ دا پہلے قرآن سنو تو پھر میں نبی دے حدیث سناواں. فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دنیا والو جیڑا تعلق اپنے اپنا جوڑ لیتا ہے اللہ دا دوست بن جاتا ہے انہوں نہ دنیا کوئی غم تے فکر تے نہ آخرت دے وچ کوئی غم تے فکر. میرے امیرہ جے نہیں اعتبار تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہاں تے نبی دی پاک زبان تو قرآن سننے والے ہاں دا یقین قامت دے نال حال سن لیا جے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے پیارے نبی علیہ السلام کے پاک صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک لشکر جیڑا ایک مہم پہ روانہ کیتا ہے. اس لشکر دا سپاہ سالار جیڑا ہے یہ دا نام ہے ساریہ. میرے دوست جس ویلے دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ دشمن دیاں فوجاں ایک پہاڑ کی طرف آ گئے اپنے آپ چھپا کے تے مسلماناں تے حملہ کرنا چاہندیاں نے. ادھر عمر جیسے اللہ دے ولی رب دے نال میرے دوست کار ملا کے بیٹھے ہوئے نے. آسمان تو اللہ پاک نے سارے ہی پردے دور کر دیتے تے ساریہ دا لشکر جیڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی نظراں دے سامنے کر دیتا ہے. سارا منظر اللہ نے دکھا دیتا ہے جو رب دکھانا چاہے. تے میرے امیرہ آواز میں یا ساریہ الجبل اے ساریہ ذرا پہاڑ والا ہو جا. اے پہاڑ دے پیچھے دشمن چھپ کے حملہ کرنے والا ہے. تے ساریہ کہتے نے میں انج لگیا جی میں ایتھے میرے سر تے کھڑو گا تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوں آواز
پردے بھی ہٹا دیتے، آواز بھی بچا دی، ایک غلط فہمی بھی دور کر لیا جے۔ یہ سارے معاملے کے ہاتھ وچ نے، اللہ دے ہاتھ۔ ایک وقت آیا ہے کہ پیارے نبی دے جلیل القدر صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرن والا ابو لولو فیروز مجوسی جیڑا ہے منبر دے تھلے چھپیا ہویا ہے حملہ کرن واسطے، تے عمر نو نظر آیا نہیں، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دیوار دے نال جامع شہادت کی گئے نے۔ اے دسیا رب نے اے سارے کمالات کے دے نے، اے عرش والے خدا دے نے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنے ولیاں دے کولوں وہ کم دکھا دیتا ہے کر کے جڑا عام بندہ کر سکتا ہے۔ یہ تے سی نا وہ بندے جڑے اللہ دے ولی، تے جڑے اللہ دے ولیاں نوں ولی بناون والے کون نے؟ اللہ دا رستہ دکھان والے کون نے؟ انبیاء اور رسل۔ انبیاء اور رسولاں دا شان جیڑا ہے دنیا دے بڑے تو بڑے اولیاء نالوں زیادہ ہوندا ہے، تے تمام انبیاء دے وچوں شان کیدا زیادہ ہے؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ کتنا زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو اللہ پاک نے میرے کو 8 چیزاں ایسیاں دتیاں، مسلم بخاری دی روایت 5 چیزاں، مسلم دی روایت 6 چیزاں، دوسری احادیث کے اندر وہ میرے دو چیزاں دا ذکر، تے کل ملا کے کنیاں بن گئیاں 8 چیزاں۔ فرمایا اے او نے جڑیاں اللہ نے صرف محمد عربی نو دتیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور دے حصے وچ آئیاں۔ انشاءاللہ کوشش کراں گا میں 8 دیاں 8 بیان کراں، اج نہ ہویاں تے اگلے خطبات دے اندر۔ اج میں پہلی عرض کراں گا پہلی خوبی جڑی کسے ہور نوں نہیں ملی وہ کیڑی ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینے دے فاصلے تے بیٹھا ہوندا ہے تے دشمن تے میرا روب پہ جاندا ہے۔ اور میرے ویرا 1 مہینے دے سفر تو مراد کی ہے؟ اس ویلے ہوائی جہاز دا سفر نہیں ہویا کرتا سی، اس ویلے ٹریناں دا سفر ہویا نہیں کرتا سی، گھوڑیاں دا سفر ہے، بیل گاڑی دا سفر ہے، اونٹاں دا سفر ہے، پیدل سفر ہے۔ جتنا بھی تیز تو تیز سفر لے رہی ہے میرے ویرا گھوڑے دا سفر ہو سکتا ہے 1 مہینہ پر گھوڑا جڑا دوڑتا رہے، جتنا سفر 1 مہینے چ ایک گھوڑا طے کر لے اینے فاصلے تے دشمن بیٹھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے کم جاتا جے نہیں اعتبار آؤ سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، یہ بات سچ ثابت نہ ہوئے تے میں مجرم ہاں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا روب تے دبدبا کنا ہے میرے ویرا، جس میرے پورا مکہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن بن گیا ہے، ویری بن گیا ہے، خون دا پیاسا ہو گیا ہے، پر کسے کافر دی جرت تے مجال نہیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بھی اٹھا کے دیکھ لوے، سارے بتاں دے پجاری بیت اللہ وچ کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے، آقا محمد کلے ہی آ کے بیت اللہ دا طواف بھی کردے نے، اللہ دا قرآن بھی پڑھتے نے، نماز بھی ادا کرتے نے، پر کسے دی کی مجال ہے کہ پیارے نبی دے قریب آ کے بھی اچھی بول بھی سکے؟ ادارو اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ روب دبدبا دیکھ کے ابو جہل دے دماغ وچ فتور آیا، دماغ اندر میرے تو شرارت آئی ہے، میں کہنا آئی نہیں رب لے آیا ہے دنیا والیاں نوں دکھان واسطے۔ اور دنیا والو یاد رکھیا جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہوئے کہ جس ہستی دے کولوں بغیر ہتھیاروں تو بھی کافر ڈرتا ہے۔ کہنے لگا اپنے ساتھیاں نوں
اج میں محمد عربی نعوذ باللہ چھڈنا نہیں، جس ویلے حرم وچ آ کے اے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہوئے گا، پھر اے ہمیشہ بعد نعوذ باللہ سید پیا رہے گا، میں اٹھن نہیں دیا گا۔ ساتھیاں نال پروگرام بنایا، دوسرا دن ہویا ہے میرے دوستو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حسب معمول بیت اللہ وچ آئے نے، نماز شروع کر دیتی ہے، سجدے وچ چلے گئے نے، اللہ سبحانہ تو اعلان فرماؤندے نے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا ایک پاسے اے بے ایمان تدبیراں کردے نے، پروگرام بناؤندے نے، دوسرے پاسے اللہ اپنے پروگرام بناؤندا ہے۔ پیدا کرنے والے رب دی قسم، رب دے فیصلیاں دا کوئی مقابلہ کر سکدا ہی نہیں۔ اللہ فرماؤندے نے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اے میرے محبوب تساں ویکھیا نہیں جس ویلے تسی سجدہ ریز ہوئے تے تانوں نماز روکن والا وقت بد وقت ابو جہل آیا ہے۔ سورہ الگ 3واں پارہ ہے، فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یا تساں ویکھیا نہیں بد وقت بے ایمان ابو جہل آیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو روکن واسطے، سجدہ دین تو روکن واسطے ہاتھ وچ بڑا وزنی پتھر ہے اور ارادہ لے کے آیا کہ اج میں پتھر مار کے پاک پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ ہمیشہ دی نیند سنا دیا گا۔ ہویا کہ یہ میرے دوستو راوی بیان کرتے نے جس ویلے ابو جہل تھوڑا جا نیڑے آیا ہے، یہ چہرے دا رنگ پھک ہو گیا ہے، زردی مائل ہو گیا ہے، لتاں کمب رہیاں نے، بازو کمب رہے نے، کمبدیاں گرن لگدا ہے تے میرے ابیرا پتھر جیڑا ہے اے دے ہتھاں دے نال چمبڑ جاندا ہے، پتھر ہتھاں نال چمبڑ گیا ہے اور پتھر نو چھڈن دی کوشش کردا تے پتھر نو چھڈدا نہیں، بڑی مشکل دے نال اے دے ساتھیاں نے پتھر جیڑا ہے دور ہٹایا تے کہن لگے او چودھری کی معاملہ بن گیا، تو تے بڑے ارادے لے کے آیا سی، بڑے فیصلے کر کے آیا سی، کہن لگا مکے دے چودھریو مینوں قسم ہے اس رب دی جدا گھر اللہ نے بنا بیت اللہ ہے، میں اج تک انج دا اونٹ ویکھیا ہی نہیں، جویں دا میں اونٹ ویکھیا اتنے قد والا، اتنے بڑے منہ والا، اتنے لمبے لمبے دنداں والا، منہ کھول کے میرے والا آ رہا سی، جے میں تھوڑا جا نیڑے جانا اس اونٹ نے مینوں لقمہ بنا دیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ساتھیو اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام میری مدد واسطے روانہ کیتا سی، جے ابو جہل نیڑے آ جاندا تے اے جبریل امین علیہ السلام نے ایدیاں پوٹیاں کر دینیاں سی۔ حقیقت بات ہے چہرے دا رنگ شک ہو گیا ہے، ایتھے ہی بس نہیں میرے ویر، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردے نے۔ عرب دا ایک قبیلہ ہے جے دا نام ہے اراشی، اس قبیلے دا ایک سوداگر آیا ہے اپنے اونٹ لے کے مکے دی منڈی اندر بیچن واسطے، ابو جہل نے ایدے کولو اونٹ خرید لے، سیرت ابن ہشام دی یہ روایت ہے، میرے دوست اونٹ خرید کے دے چلا گیا ہے، پیسے ادا کرتا ہے، ایک اونٹاں دا مالک جیڑا ہے دے پیچھے پھرتا ہے، ابو جہل نہ اونٹ دندا ہے نہ متھے لگدا ہے، مجبور ہو گئے اے آدمی اونٹاں دا مالک مکے دے چودھریاں دے کول گیا، کہنے لگا مکے دے چودھریو ساڈے چودھری ہون دا کی فائدہ، کہنے لگا کی معاملہ ہے، اے تاڈے اس شہر دا چودھری ابو الحکم اے میرے پیسے نہیں دیندا اٹھا دے، خدا دا واسطہ ہی میری مدد کرو تے مینوں پیسے لے کے، اتنا مذاق کیتا ہے، کافراں نے کہن لگے
اے اونٹاں کی قیمت وصول کرنے والے، اگر تم ابو جہل دے کولوں پیسے لینا چاہنا ہے اور کلا ہی بندہ جڑا رب دے گھر دا طواف کردا پیا ہے نا، اے دے کول چلا جا، اے تینوں لے کے دے سکتا۔ او کون ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے آدمی آیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کول، آ کے تے اپنی ساری دکھی داستان سنائی کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مکے دے جننے بھی چودھری کٹھے ہو کے بیٹھے نے نا، انہاں مینوں تیرے وال بھیجیا ہے کہ ابو جہل جڑے تیرے پیسے رکھ کے بیٹھا ہے، دبا کے بیٹھا ہے، ابو جہل دے کولوں تیری رقم لے کے دے سکتا ہے تے او محمد لے کے دے سکتا ہے صلی اللہ۔ فرمایا ہاں تم صحیح مقام تے پہنچے آئے، اللہ پاک نے مینوں انہاں خوبیاں دا مالک بنایا ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعين على نوائب الحق۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ بیان کردیاں نے آقا محمد سانو اللہ پاک نے صلہ رحمی کرنے والا، لوکاں دا مدد کرنے والا، بے سہارا دا سہارا بننے والا بنا کے بھیجیا ہے۔ اے آن والے سچ آکھے آئی تینوں جنے بھی آکھے آئی تے ساڈی جماعت بہت بڑے شاعر نے بات کہی ہے۔ انہاں حدیث لفظہ ترجمہ کرتے ہویا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا واوا۔ آن والے آپ صحیح جگہ تے آیا ہے، چل میرے نال۔ اتنا وقت گزرے آئے کہ ابو جہل اپنے گھر داخل ہو گیا ہے، پیچھے پیچھے پیارے نبی علیہ السلام اس بندے نو لے کے گئے نے، دروازے دے دستک دیتی ہے، آواز دی کون؟ آقا فرماؤں نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر کی آواز سن کے ابو جہل نے گھیر نہیں لائی، دوڑیا ہوا آیا ہے، آگ دے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں تشریف لے کے آئے ہو؟ لفظاں دے بول کے آئے کیویں تشریف لے کے آئے ہو؟ آقا فرماؤں نے اے ابو الحکم آتی رجلا آتی خار الرجلا حقہ، اے ابو الحکم